جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 اکتوبر ہے اور آج سابقہ قابض قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن تھا اور یوم نجات تھا پوری قوم کا۔ جو ایک سال گزرا ہے، طریق رات گزری ہے غیر انصافی کی، انسانی حقوق کی پامالی کی، اس کا آج آخری دن تھا۔ تو اس حوالے سے جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے ایک لیٹر لکھا ہے۔ کیونکہ وہ لیٹر انگلش میں ہے تو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو آسانی کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے اس میں سے کچھ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں۔ منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں جی، "It is a deeply held tradition across the world to honor an outgoing Chief Justice with a reference a ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those who embody them." جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہلے پوائنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری دنیا سے ایک رواج ہے کہ جانے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں ایک آپ کہہ لیں کہ سرمنی کی جاتی ہے، تقریب منعقد کی جاتی ہے، اور جو انہوں نے کام کیے ہوتے ہیں عدلیہ کے لیے، انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے، اس کے حوالے سے وہ ایک تقریب کی جاتی ہے، خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، تاہم یہ جو ایک ٹریڈیشن ہے، یہ روایت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس کے میرٹس پر پورے اترتے ہوں، یعنی وہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہوں اور عام انصاف کی بات کرتے ہوں، ان کے لیے یہ لیٹر یا سرمنی منعقد کی جاتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی، "Earlier when former Chief Justice Mia Saqib Nisar overstepped the boundaries of his constitutional role and ventured into matters beyond his jurisdiction, I made the decision not to attend his reference and place my reason through letter dated 17 January 2019 on the record of the reference proceedings." جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 17 جنوری 2019 کو میاں ثاقب نثار کے ریفرنس کے اندر شمولیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں کہ میاں ثاقب نثار نے اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسرا کی حدود میں جا کر کام کیے، اور میں نے 17 جنوری 2019 کو لیٹر لکھ کر بتایا تھا کہ یہ وجوہات ہیں کہ میں اس لیے آپ کے ریفرنس میں شامل نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو انہوں نے تاریخ بتا دی کہ میں 2019 میں میرا یہ موقف تھا، اور جب میاں ثاقب نثار اپنی حدود سے، ایک جج کی حدود سے باہر جا کر حکومتی معاملات میں ٹانگ اڑا رہے تھے، تو وہ شامل نہیں ہوئے تھے۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین بڑا ہی مزے کا پوائنٹ ہے، سننے والا ہے۔ "The proper role of a Chief Justice is to safeguard the rights of all people, defend the independence of the judiciary and secure justice for all." وہ کہتے ہیں ایک چیف جسٹس کا، ایک قاضی کا یہ رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے، جوڈیشری کی آزادی کا تحفظ کرے، اور عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ایک محفوظ، ایک صحیح انصاف مہیا کرے۔ یہ آگے والی لائن بڑی مزے کی ہے، سننے والی ہے۔ "Chief Justice Qazi Faiz Issa, like an ostrich with his head in the sand, remained complacent and indifferent to external influences and pressure on the judiciary." وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس صاحب ایک شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں دبائے مطمئن بیٹھے رہے اور لا تعلق رہے کہ جو عدلیہ کے اوپر بیرونی پریشر تھے، انہوں نے حوالہ دیا۔ وہ اس کا کیا مطلب؟ 6 ججز کے لیٹر ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور دوسرے جو معاملات سپریم کورٹ میں ہوئے، جو پریشر ڈالے جاتے تھے، بیرونی پریشر ڈال کر انصاف کروانے کے لیے، انہوں نے کہا شتر مرغ کی طرح قاضی فائز عیسیٰ ریت میں اپنا سر دبائے بیٹھے رہا۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں، "Instead of standing as a bulwark against interference, he opened the gates wide, betraying the judiciary's sacred role as a check and balance of power." وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایک بھینسا بن کر، ایک طاقتور بن کر راستے میں جو باہر سے مداخلت ہو رہی تھی کھڑے ہوتے، انہوں نے خود گیٹ کھولے، غداری کی انہوں نے،
عدلیہ کی سیکریسی کا جو رول ہے، مقدس رول جو عدلیہ کا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے غداری کی کہ جو پاور کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ تو آگے لیٹر کافی زیادہ ہے، تو آپ لوگوں کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید منصور علی شاہ کو۔ وہ واقعی ایک مرد کلندر ہے، اس نے میاں ثاقب نثار کو بھی اس وقت کھری کھری سنائی تھی، اور آج قاضی فیض عیسیٰ کی تو صحیح بات کی ہے اور عوام کی امنگوں کی صحیح ترجمانی کی ہے۔ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دبائے، غداری کرتے ہوئے گیٹ اپنے ہاتھوں سے کھولے۔ اور ضرور پڑھیے گا، لیٹر سوشل میڈیا پہ ہے، تو امید کروں گا آپ میری اس کوشش کو پسند کریں گے۔ شکریہ، یا حی یا قیوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔